مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اس مرکز کے اصلاحی روحانی بارونق پروگرام میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ الحمدللہ انتہائی خوشی ہوئی حضرت ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لگایا ہوا پودا، سیراب کیا ہوا پودا آج بھی سرسبز و شاداب۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تا قیام قیامت اس کو آباد اور شاداب رکھے۔ جتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب دعا برکاتہ العالیہ انہوں نے ایسا چراغ جلائے کہ کونا کونا روشن ہو گیا، اب کی جگہ روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب موقع تو بات کرنے کا ہے نہیں کہ حضرت کو فرمانے میں بہت مختصر سی ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں ہمت، استقامت، زندگی میں اور برکت عطا فرمائے۔ اصل میں حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بس ایک دو نشانیاں باقی ہیں، پورے ملک میں نگاہ دوڑاتے ہیں، پہلے دو چار چاہے وہ بھی دنیا سے گئے، اب گھومتے گھماتے نظر یہیں آ کے رکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب اللہ مزید زندگی صحت نصیب فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز میں جس انداز سے محنت سے کام ہو رہا ہے، ہمارے مولانا جناب قاری جمیل الرحمان صاحب اور اسی طرح قاری سعید الرحمان صاحب اور قاری ضیاء الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، اس محنتوں کو مزید برکتیں اور قبولیت نصیب فرما دے۔ میں بہت ہی مختصر سی ایک بات کروں گا۔ میں نے حدیث مبارکہ کے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ الثقۃ کنز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ دستار بندی سے پہلے بات ہوتی تو پھر تو شاید فضائل قرآن پہ ہوتی، جو اصل میں تو عنوان حضرت شاہ صاحبی کا ہے، لیکن دستار بندی کے بعد میں مختصر کرنے کی وجہ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ یہ جو آپ نے بچوں کی یہ طلباء کی دستار بندی دیکھی ہے، یہ در حقیقت بڑوں کی طرف سے اعتماد کا اظہار ہے کہ یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے یا یہ ناظرہ پڑھا، تجوید سے پڑھا، صحیح الفاظ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، جو حفاظ تیار ہوئے ہیں اس پہ اعتماد کیا گیا کہ الحمدللہ انہوں نے سبقاً اپنے استاذوں سے پڑھا اور پھر فوق المدارس عربیہ کے امتحان دے کے اس میں ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ تو یہ واقعی مستند حفاظ ہیں جو کہ مسلح بھی بہت اچھے انداز سے سنا سکتے ہیں اور قرآن میں بالکل صحیح طریقے سے اصولوں کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ ان بچوں کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو اسی اعتماد کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اعتماد کے زاویے کچھ مختلف ہیں۔ ایک اعتماد کا زاویہ تو بچے کا اعتماد ہے اپنے ماں باپ پر، بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے بچہ اول اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے بعد فیصلہ لیتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، کسی کے گھر مہمان ٹھہرے تو میزبان نے موقع غنیمت سمجھا، چھوٹے بچے کو لا کے پیش کر دیا، حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور اپنی جیب سے گڑ کی ڈلیا نکال کے ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا بیٹا یہ لے لو۔ اب بچہ میٹھی چیز پسند کرتا ہے، چاہت ہے لینے کی، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا۔ کچھ دیر بعد اللہ والوں نے ہاتھ پیچھے کیا، پھر آگے کر کے کہا بیٹا لے لو۔ اب اس بچے نے سامنے بیٹھے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جب بچے نے باپ کو دیکھا تو وہ اللہ والے رو پڑے۔ جب اللہ والے روئے تو میزبان سمجھا کہ گستاخ ہو گئے، حضرت ناراض ہو گئے۔ فرمایا حضرت نادان ہے، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو لے لینا چاہیے تھا، لیکن یہ بے سمجھ بچہ ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا میں اس لیے نہیں رویا کہ بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیا نہیں لی، میں اس لیے رویا ہوں ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے ہیں جو اب یہ بچہ اپنی مرضی اور چاہت کو پورا کرنے سے پہلے اپنے باپ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ ہم اپنی چاہتیں پوری کرتے پھرتے ہیں مگر ایک مرتبہ بھی اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اعتماد کا زاویہ بچے کا ہے ماں باپ پر، دوسرا اعتماد کا زاویہ وہ شاگرد کا ہوتا ہے استاد پر۔ آپ پہلے دن بچے کو لا کے استاد سامنے بٹھا دیں،
اسے نہیں پتا زبر زیر پیش کیا ہے، مفتوح مضمون مقصور کیا ہے، جیسے استاد پڑھائے گا وہ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہے گا۔ یہ اعتماد ہے شاگرد کا اپنے استاد پر۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں بس صرف ایک نقطے کو واضح کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا اسی کو تکلیف کہتے ہیں، بڑے کی بات کو حق اور سچ سمجھ کر بغیر دلیل طلب کیے اس کو اپنا لینا، اس کو تکلیف کہا جاتا ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ہر بات بغیر دلیل طلب کیے اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیات تھی ائمہ اربعہ جنہوں نے قرآن کے سمندر اور حدیث کے سمندروں میں غوطے لگا کے ان کی تہ سے فقہی مسائل کے ہیرے و جواہرات نکالے، میرے اور آپ کے لیے بکھیر دیے کہ جب بھی دینی ضرورت پڑے ایک ہیرا اٹھا کے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا۔ تو ہم اعتماد کرتے ہوئے ان کے ہر بات کو بغیر دلیل طلب کیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو شاگرد کا اعتماد استاد پہ یہ ایک اعتماد کا زاویہ ہے، اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ مرید کا اعتماد ہوتا ہے اپنے مرشد پر۔ مرید مرشد پہ اعتماد کرتا ہے، اور اعتماد کرنا بھی چاہیے تبھی اس کو فائدہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بشرطے کہ وہ پیر متبع شریعت ہو، وہ شریعت کو جانتا ہو، شریعت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہو، تو اس صورت میں مرید کو آنکھیں بند کر کے اپنے مرید کی اقتدا کرے گا، لیکن وہ اسی راستے میں اس کی کامیابی ہوگی۔ لیکن بنیاد شریعت، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں تو پھر بہت اچھا ماحول ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ ملتان کی طرف بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ وہاں آج تک پیری مریدی کا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پیر اس کو کہتا ہے جس کا تعویذ چل جائے، چھو منتر چل جائے، میرے قرض اتر جائے، کاروبار چمک جائے اور سارے معاملات حل ہو جائیں۔ تعویذ نہیں چلا تو پیر بھی گیا، مرید بھی فارغ، تعویذ چل گیا تو پیری بھی پکی، مرید بھی پکا۔ تو یاد رکھنا پیری مرید اس کا نام نہیں، پیر فارسی کا لفظ ہے، رہبر کو کہتے ہیں، وہ راستہ دکھانے والا، اللہ کے راستے پہ، دین کے راستے پہ چلانے والا ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی بیعت کا مقصد کہ اس تعلق سے رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ بہرحال مرید مرشد پہ اعتماد کرتا ہے، کرنا چاہیے، بشرطے کہ مرشد متبع شریعت۔ اگلی بات، چوتھا اعتماد کا زاویہ، وہ ایک امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پر۔ امتی نبی پہ اعتماد کرتا ہے، امتی نبی کی ہر قول، ہر فعل پہ وہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ میری عزت اسی میں ہے اور میری کامیابی بھی اسی راستے میں ہے۔ ایک موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آبادی سے باہر چلے جاؤ، ایک خاتون سفر کرتی ہوئی آئے گی، جب وہ پہنچے گی تو اس کے بعد رکا ہوگا، وہ رکا لے کے میرے تک پہنچا دینا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، آبادی سے باہر جا کے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد دیکھا ایک خاتون اتنے تنہا سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، پہنچی تو روک لیا، بی بی جو رکا لائی ہے ہمارے حوالے کر دے۔ بی بی نے صاف انکار کر دیا، میرے پاس کوئی رکا نہیں۔ بڑے اعتماد سے اس نے بات کی، وجہ یہ تھی کہ اس رکے کو وہ اپنے خفیہ اعضاء میں چھپا کے آئی تھی، اسے یقین تھا کسی کے ہاتھ تک نہیں پہنچے گا، ان سے نے صاف انکار کیا۔ صحابہ نے بظاہر جو اس کے پاس سامان تھا اسے چیک کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، رکا نہیں۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آنے ہی والی تھی کہ حضرت علی نے بھانپ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو اس کے میری نظر کچھ دیکھے، میری عقل کچھ سوچے کہ اس کے پاس رکا نہیں، لیکن جب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس رکا ہوگا تو یقیناً موجود ہے۔ یہ تھا ایک امتی کا اعتماد اور یقین اپنے نبی کے فرمان پر۔ اسی بنیاد پہ اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے منصوبوں سے بچا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے محبوب کی تعلیمات اور فرامین پہ یقین کا تعلق رکھیں، یقین کا۔ میری عزت ہے تو نبی کے طریقے میں، میری کامیابی ہے تو نبی کے طریقے میں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے میں غم خوشی کے موقع پہ ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کے برادری کے طریقے کو اپناتے ہیں اور بات یہی کرتے ہیں کہ کیا کریں پھر ناک کٹتی ہے۔ بھائی برادری کا طریقہ نہیں اپناؤ گے تو ناک کٹے گی، اس کی وجہ سے آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑا۔ علماء موجود ہیں کہ ہر بات کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک اس کا مفہوم مخالف ہوتا ہے، جیسے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ امتی یہ کہنا چاہتا ہے کہ برادری کے مقابلے میں اگر میں نبی کا طریقہ اپناؤں گا تو میری بے عزتی ہوگی۔ ہاں آج امتی اپنے نبی کے طریقے کو استعمال اپنانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ نبی کے طریقے میں اپنی عزت اور کامیابی کا یقین تھا، صحابہ کے بہت سے
واقعات آپ کے سامنے، جس سے بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا، صحابی کے ہاتھوں سے لقمہ گرا، اٹھا کے کھانے لگا، دوسرے نے روکا نہ چاہا، انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ انہیں یہ یقین حاصل تھا میری عزت ہے تو نبی کے طریقے میں ہے، غیر کے طریقے میں نہیں۔ دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے ساتھ ایسے تعلق کو مضبوط بنانا ہے کہ مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے میری عزت اور کامیابی نبی کے فرمان و نبی کے طریقے میں ہے۔ اور آخری اور پانچواں اعتماد کا زاویہ وہ ایک بندے کے اعتماد ہے اپنے رب پر، بندہ اپنے رب پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ جو حال میرے پہ آتا ہے میرا رب بھیجتا ہے، کوئی انسان کسی انسان پہ حال نہیں بھیج سکتا، جس پہ بھی جو حال ہوتا ہے اس کے مالک کی طرف سے آتا ہے، جو حقیقت میں ایک آزمائش ہوتی ہے، دنیا دار ایک امتحان ہے۔ حالات ہر انسان 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے، خوشی غمی میں، تنگی فراوانی میں، اسی طرح راحت اور پریشانی میں، وصل اور فراق میں۔ اللہ اولاد دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے، تو یہ 8 حالات ہیں جس میں ہر انسان آزمایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ یقین حاصل ہو جو حال میرے پہ آئے ہیں میرے مالک نے بھیجا ہے، کوئی بندہ کسی پہ حال نہیں بھیج سکتا۔ اگر یہ یقین حاصل ہو گیا لیکن میرے قول سے جھگڑے، خاندانی اور گھریلو اور معاشرے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تو اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا اعتماد پیدا کریں کہ جو حال میرے پہ آئے میرے مالک نے بھیجا، اور اگلی بات کہ میری اسی میں بھلائی ہے، جو حال رب نے بھیجا ہے میری بھلائی بھی اسی میں ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے چھوٹے سے ذمہ دار تھا وہ کیا کرتے تھے۔ ایک بھیڑی پہ چند گھر تھے اور ان کے ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اتنا عرصہ گزرا کہ وہ ذہنی طور پہ بھول ہی چکے تھے۔ کوئی کہ اس چند گھروں میں ایک گھر جس میں یہ بے اولاد میاں بیوی اپنے مدد آپ کے تحت اپنا جو چھوٹا سا ذمہ دارہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن خاوند گھر سے باہر گئے، پیچھے ان کا گدھا مر گیا۔ جب خاوند آئے تو بیوی پریشان رونے لگی کہ گدھا مر چکا ہے، ہمارا تو کرنے والا نہیں، وزنی سامان ہم کیسے اٹھا کے ادھر ادھر لے جائیں گے؟ خاوند نے کہا کوئی بات نہیں، میرے رب نے مارا ہے، اس میں میرے تیری کوئی بھلائی ہوگی، اللہ ہی نے موت دی ہے، میری تیری بھلائی ہوگی۔ خیر اس نے سمجھایا، بیوی خاموش ہو گئی۔ چند دن گزرے، اللہ کی شان، کوئی انہوں نے جو چوکیداری کے لیے کتا پالا تھا وہ مر گیا۔ اب خاوند شام کو آتا ہے، بیوی چیختی چلاتی ہے۔ خاوند نے پھر سمجھایا، دیکھو اللہ نے مارا ہے، میں نے تو نہیں مارا، اس میں میری تیری کوئی بھلائی ہوگی۔ پھر وہ سمجھاتا رہا، آخر کار مجبوراً خاموش ہو گئی۔ اللہ کی شان، چند دن گزرے، ایک مرغا گھر میں پالا ہوا تھا وہ مر گیا۔ اب تو بیوی سنبھلتی نہیں، اس کا شور گوئے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے جیسے بچوں کو شور برداشت کر لیتے ہیں، ہمیں عورتوں کو شور برداشت کر لینا چاہیے۔ اب وہ شور مچاتی ہے، روتی ہے، تو میری بات نہیں مانتا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، جا کے کہیں